ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، آج جو بیان ہو رہا ہے یہ اللہ والوں کے دربار کی جو ناقدری ہو رہی ہے، اللہ والوں کے دربار میں جو غیر شرعی کام ہو رہا ہے، اور علماء اہل سنت اس بارے میں کیا فریضہ انجام دے رہے ہیں، حق بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے ہیں، اس تعلق سے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ جو بھی درگاہوں میں خرافات ہوتے ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، اس کے بارے میں اہل سنت کے علماء کیا کر رہے ہیں، علماء یہ سب دیکھ کر خاموش کیوں ہیں؟ الحمدللہ ہمارے علماء خاموش نہیں ہیں۔ جو حضرات اعتراض کریں ان کو میں جواب دے رہا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے علماء شروع سے لے کر آج تک حق بولتے آ رہے ہیں، اور حق صرف ہمارے علماء ہی بولتے ہیں، باقی کسی مسلک کے کسی فرقے کے علماء حق بولنے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی۔ الحمدللہ ہمارے اعلیٰ حضرت کی کتابیں اگر کوئی پڑھے، وہ درگاہ میں جا کر کسی بھی غیر شرعی کام نہیں کر سکتا۔ جتنے لوگ خلاف شریعت کام کرتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت سے حسد کرنے والے کرتے ہیں۔ اگر کوئی سچے دل سے اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے، وہ بریلی بھی ہے اور وہ کبھی غلط نہیں، درگاہ کے اندر اللہ والوں کے مزارات پر غیر شرعی کام کر کے اللہ والوں کو تکلیف نہیں دے سکتا، کیونکہ بریلی بھی اعلیٰ حضرت کے ماننے والا ہوتا ہے۔ جو اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا وہ بریلی بھی نہیں ہو سکتا، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو نہیں مانتا وہ بریلی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب لوگوں میں اتنی جہالت ہے، لوگ کسی کو بھی جو مزار پہ جاتے ہیں وہ بریلی بھی کہہ دیتے ہیں ان کو، حالانکہ بہت سارے مزار پر قبضہ کر بیٹھے شیعہ رافضی ہیں اور وہ خود اعلیٰ حضرت سے جلتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو مانتے نہیں، پھر بھی ان کی غلطی کو اعلیٰ حضرت پر تھوپ دیا جاتا ہے، بریلویوں پر تھوپ دیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو بریلوی یہ کر رہے ہیں، بریلوی ایسا کر رہے ہیں، حالانکہ بریلوی اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہوتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ والوں کے مزار پہ جا کر کوئی بھی خلاف شریعت کام کرو۔ یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت نے عورتوں کو بھی مزار پہ لے جانے سے منع فرمایا ہے۔ ہاں سبحان اللہ، ماشاء اللہ کہتے رہیں اور سنتے رہیں۔ ہاں تو اعلیٰ حضرت نے کبھی بھی یہاں تک کہ عورتوں کو جانے سے منع فرمایا کہ جو عورت مزار تو دور کی بات ہے، کسی بھی وجہ سے گھر سے باہر نکلتا ہے، کوئی عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، اللہ کی لعنت اس پر برسنا شروع ہو جاتا ہے بلا وجہ۔ عورت گھر سے، یہاں تک کہ نماز جتنا اہم فرض ہے اس سے بھی عورتوں کو منع کیا گیا کہ تم مسجد میں جانے کے بجائے گھر بیٹھے نماز پڑھے تو جماعت سے بھی زیادہ ثواب عورت کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ عورت کو مسجد میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو مزار پہ جانے کی اجازت کس نے دیا ہے؟ صحیح بات نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو مزار پہ عورتیں جا رہی ہے کسی بھی مزار پہ، تو وہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہمارے علماء شروع سے آج تک بولتے آ رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، مسجد کمیٹی ہو یا درگاہ کمیٹی ہو، وہ علم کے اعتبار سے ان کو کمیٹی میں شامل نہیں کیا جاتا، ان کو تقویٰ کے اعتبار سے شامل نہیں کیا جاتا۔ دیکھا جاتا ہے کہ گاؤں میں سب سے بڑا مالدار کون ہے، مسجد میں سب سے زیادہ چندہ کون دیتا ہے، اور سب سے زیادہ گنڈا بدماش کون ہے، کیونکہ ان کی شرارت سے بچنا ہے۔ لوگ بولتے ہیں چل تو صدر بن جا، تو سیکریٹری بن جا، تو ان کو سیکریٹری بناتے ہیں، اور جو خود بدماش ہیں، خود ان کی کمائی حرام ہے، اور وہ حرام کمائی کھا کر وہ مسجد میں آ کر کیا دین کا کام کرے گا؟ وہ درگاہ کیا دین کے حساب سے، شریعت کے حساب سے چلائے گا؟ ہرگز نہیں۔ وہ خود عادت ہے اس کا حرام کمائی کھانا، اسی لیے مسجد کے پیسے بھی وہ ہڑپے گا اور درگاہ کے پیسہ بھی ہڑپ کر کھائے گا۔
اسی لیے اللہ والوں کے دربار جہاں پر ایمان عقیدت کا مرکز تھا، ایمان عقیدہ سکھایا جاتا تھا، وہاں پر آج ایمان عقیدہ سکھانے کے بجائے کمانے کھانے کا اڈا بنا لیا ہے۔ بالکل صحیح بات۔ اب ہمارے سماج کے اندر کتنی کمی ہے اور ہمارے مسلمانوں میں کتنی کمزوری ہے، ہماری کتنی ضرورت ہے دینی اور دنیاوی تعلیمات کی۔ آج 40% ہمارے بچے اسکول کو جاتے نہیں، اسکول کو نہیں جاتے، اور جو اسکول کو جاتے بھی ہیں وہ 100 میں 2 بچے صرف گریجویٹ ہوتے ہیں۔ ہمارے بچے 100 میں 2 بچے گریجویٹ ہوتے ہیں، اور جو گریجویٹ بھی ہوتے ہیں ان کو دینی تعلیمات کا کچھ پتہ نہیں چلتا، کیونکہ شروع سے وہ ABCD، A فار ایپل، B فار بنانا ایسا سیکھ لیے ہیں۔ A فار اللہ نے نہیں سکھایا، کیونکہ وہ ہے کرسچنوں کے، عیسائیوں کے اسکول۔ تو شروع سے A فار اللہ نہیں سکھایا، B فار بسم اللہ نہیں سکھایا، شروع سے غیر اسلامی شکشا دیتے 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 آخر تک جب وہ LLB پڑھ لیا یا انجینئر بن گیا، لائر بن گیا، اس کے بعد اس کے پاس دین کچھ بھی نہیں ہوتا، اسلام کا جو جگہ ہے اس کے دل میں وہ بالکل خالی ہوتا ہے، اور وہ پڑھا لکھا ہونے کے بعد وہ ایک تو اسلامی اعتبار سے جاہل ہوتا ہے اور اپنے کو سمجھتا ہے بہت پڑھا لکھا۔ اور مولوی کے پاس کیوں جائیں؟ مولوی کے پاس خود دین کا صرف وہ مولوی صرف قرآن حدیث کرتے رہیں گے، ہم تو بہت پڑھے لکھے ہیں، مولوی سے آگے ہیں۔ تو ایسا سمجھ کر وہ پھر عالم کے پاس جاتا نہیں، ایک تو دینی معلومات ہے نہیں، اور بہت پڑھا لکھا خود کو سمجھ کر وہ عالم کے پاس بھی نہیں جاتا، وہ پھر خود سے قرآن حدیث پڑھنا اسٹارٹ کرتا ہے، اور خود سے جب پڑھ کے سمجھنے لگتا ہے تو ہر آدمی کی سمجھ الگ الگ ہوتی ہے۔ اگر استاد سے سمجھتے تو سب کی سمجھ ایک رہتی، اب الگ الگ سمجھ ہوتا ہے تو وہ اسی لیے مسلمان الگ الگ طریقے سے ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، اور یا تو وہ دین کا، اس کے پاس دین کا شوق نہیں ہوتا، وہ آخر مرتے دم تک وہ دین کا کوئی کام نہیں کر سکتا، وہ دنیا کر کے مر جاتا ہے، دنیا کا کتا بن کے مر جاتا ہے۔ تو اگر ہمارے اسلام کو بڑھانا ہے، صرف مدرسہ کھولنے سے اسلام نہیں بڑھے گا، ہمارے قوم مدرسہ کے ساتھ ساتھ اسکول بھی کھولنا ہے۔ اب یہ بات کو میں وہاں سے درگاہوں کے پیسے سے جوائنٹ کرتا ہوں، آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ کرسچنوں کے اسکول ہر گاؤں میں اسکول ہے، جو بھی کرسچنوں کے بچے ہیں، عیسائیوں کے بچے ہیں، وہ اپنے اسکول میں پڑھتے ہیں۔ ان کا جو سلیبس ہوتا ہے، ان کے سلیبس میں ان کے دھارمک پڑھائی بھی ہوتی ہے، اسکول کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر، لائر، انجینئر بننے کے ساتھ ساتھ وہ پکا کرسچن بھی بن جاتا ہے۔ اور ہمارا بچہ اسکول میں، کرسچنوں کی اسکول میں پڑھے گا تو پکا مسلمان بنے گا، کرسچن کے بچے کرسچن اسکول میں پکا کرسچن بنے گا، اور آشرم میں پڑھ کر غیر مسلم کے بچے وہ پکا برہمن وادی بنے گا۔ لیکن ہمارا بچہ سرکاری اسکول میں پڑھے گا یا کرسچنوں کی اسکول میں پڑھے گا اور ہم سوچیں گے وہ سچا مسلمان بنے گا، نہیں بن سکتا۔ جس طرح کرسچن لوگ اسکول چلا رہے ہیں، ہم بھی مدرسہ چلانے کے ساتھ ساتھ اسکول بھی چلانا ہوگا۔ اب اجمیر درگاہ جہاں پر کروڑوں اربوں کی کمائی ہے، اور وہاں 300-400 لوگ مجاور بیکار لوگوں کو زبردستی، دن رات ان کی ڈیوٹی زبردستی لوگوں کو ماتھا ٹھوکو، چادر کے اندر گھسیڑو اور منت مانو اور مجھے اتنا پیسہ دو جب ہی منت پوری ہوگی۔ میں سناؤں گا، میں غریب نواز کا ایجنٹ ہوں، میں سناؤں گا تو ہی سنیں گے غریب نواز، تمہارا نہیں سنیں گے، مجھے پیسہ دو، 1000-2000 دو۔ ایک تو وہ حرام خور مجاور ہزاروں روپیہ اس کا لوٹ رہا ہے، ہزاروں روپیہ اس کا لوٹ رہا ہے، اور وہ لٹیرے اس کے پیسے ہزاروں لاکھوں مسلمان روزانہ اس کو پیسہ دے رہے ہیں، حرام خور کا پیسہ، اور ان کے بلڈنگ بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے حرام کمائی کی بلڈنگ بڑھتے جا رہے ہیں۔
اور جو ان کے ہاتھ پہ پیسہ نہیں دیتا وہ کیا دیکھتے ہیں؟ بڑی دیگ ہے، یہاں پر 2000 2000 5000، یہاں تک کہ عورتیں، ایک تو عورتیں جانا منع ہے، شروع میں نے کہا عورتیں جو جاتی ہیں مردوں سے زیادہ عورتیں دیتی ہیں، اور وہ پیسہ کہاں دیتے ہیں؟ وہ بڑی دیگ میں دیتے ہیں، اور بڑی دیگ میں اتنا روپیہ وہاں دیگ میں وصول ہوتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے؟ گورنمنٹ کو جاتا ہے، ہم دے رہے گورنمنٹ کو، اور گورنمنٹ ہے نا، وہ سال بھر ان کے ساتھ گورنمنٹ فکس کیا ہوا ہے، آدھا ان کے پاس جاتا ہے، آدھا گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے۔ اب ہم جو پیسہ دے رہے ہیں کسی غریب کو نہیں دے رہے، مالدار کو مالدار بنا رہے ہیں، اور مالدار کوئی مالدار ہو غریب ہو، محنت کر کے کھائے تو اس کی کمائی حلال ہے، وہ محنت، وہاں کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ والوں کے دربار کے خادم ہوتے ہیں مسافروں کے خدمت کرنے کے لیے، مسافروں کو لوٹنے کے لیے نہیں ہے، یہ خادم نہیں ہے، جتنے ہیں سب لٹیرے ہیں۔ ان لٹیروں سے پہلے بائیکاٹ کریں، ان لٹیروں کو کچھ بھی نہ دے، یہاں تک کہ ان لٹیرے رافضی یہ اہل سنت کے خلاف جتنے پرچار کر رہے ہیں، اہل سنت کا جتنا نقصان پہنچا رہے ہیں، اہل سنت کو جتنا بدنام کر رہے ہیں یہ لٹیرے، اہل سنت اور کوئی ان سے زیادہ اور کوئی اہل سنت کا نقصان نہیں کر رہا ہے، سب سے زیادہ نقصان یہ رافضی مجاور لوگ کر رہے ہیں۔ اب ہمارے پیسے سے یہ کھا رہا ہے اور ہمارے اوپر بھوک رہا ہے، ہمیں بدنام کر رہے ہیں، اور جو لٹیرے لوٹ رہے ہیں اور ہم لوگ جواب ہمارے علماء دے رہے ہیں۔ دیکھو اجمیر شریف میں درگاہ میں یہ سب غلط کام ہو رہا ہے، یہ سب ہو رہا ہے۔ آج اگر ہمارا اتنا سارا پیسہ وہاں کا درگاہ اگر صحیح شریعت کے حساب سے چلتا، وہاں کا سارا پیسہ اکٹھا کر کے اگر کوئی اسکول کالج یونیورسٹی بنایا جاتا، ہمارے پورے دیش میں ایک بچہ بھی ان پڑھ نہیں رہتا، ہمارا قوم ایک بھی جاہل گوار نہیں رہتا۔ کروڑوں اربوں روپیہ وہاں بیکار فالتو ویسٹ ہو رہا ہے۔ جس طرح اب ہم کہتے ہیں برہمن وادی لوگ گھی جلاتے ہیں، دیا جلاتے ہیں اور پٹاخہ پھوڑ کے پیسہ برباد کر رہے ہیں، دیش کا مال ضائع کر رہے ہیں، اس سے زیادہ تو وہاں ضائع کر رہے ہیں۔ جو کھچڑا بناتے ہیں، بڑی دیگ کا جو کھچڑا بناتے ہیں، وہ کھچڑا ایک دن آپ پورا دن وہاں معائنہ کرے، وہاں آپ جانچ کرے، وہاں جا کر کھڑے ہو کر پورا نظارہ دیکھے، جو دیگ میں کھانا پکتا ہے لنگر، وہ لنگر کوئی بھی لیتا ہے نا، وہ کھانے لائق نہیں ایسا پکاتا ہے۔ حالانکہ جتنا پیسہ آیا، اگر وہ مجاور وہ پیسہ چوری کرنے کے بجائے وہی پیسے سے اچھا پکوان پکا کے جتنے غریب غربا وہاں پہنچے سب کو کھلایا جائے، بہترین پکوان پکا کے کھلایا جائے، تو سارے غریب کوئی بھوکا نہیں رہے وہاں۔ لیکن وہاں ایسا پکاتا ہے، میں نے 2 بار لنگر لیا اور کھانے نہیں ہوا مجھے، 2 بار میں نے اجمیر شریف کا لنگر لیا ہوں وہاں کھڑے ہو کر، لائن میں لگے کھڑے ہو کر، لیکن میں ایک لقمہ کھا نہیں پایا، کچھ بھی صحیح نہ وہاں میٹھا صحیح ڈھنگ کا میٹھا پکایا ہے، نہ وہاں پر نمک اور مرچی صحیح ڈالا ہے، نہ پکوان کا کوئی اچھا انداز ہے، بالکل کھانے لائق تک نہیں ہے، نمک بالکل نہیں ہے، کوئی بھی چیز صحیح ڈھنگ سے پکایا ہوا نہیں ہے، اور ہر کوئی لے رہا ہے۔ میں پورا دن معائنہ کر کے، ابھی میں ویڈیو بنا کر میں آپ کو دکھاؤں گا وہاں کا لنگر کا، کہ وہ لائن میں کھڑے ہو کے لے رہا تھا، 1 گھنٹہ لائن میں کھڑے ہو کے میں لنگر لیا، پھر لنگر کہیں بیٹھ کر میں کھانے کی کوشش کی، کھا نہیں پایا، پھر میں وہ ہاتھ میں لے کے گھوم رہا تھا کسی غریب کو دوں، تو کوئی غریب بھی نہیں لے، ہر آدمی لنگر لے رہا ہے۔ پھر میں جا کے ڈسٹ بن کے پاس دیکھا، پورا لنگر ڈسٹ بن میں پڑا ہے، کچرے کے ڈبے میں، کچرے کے ڈبے میں پورا لنگر ڈسٹ بن میں پڑا ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ جو ہم لوگ وہاں درگاہ والوں کو پیسہ دے رہے ہیں، ہم پیسہ دینے والے بھی ذمہ دار ہیں، اور وہ جو پکا رہے ہیں آدھا پیسہ، پورا پیسہ لوٹ کر وہاں چال دال جو الگ الگ آئٹم ہے سب مکس کر کے بنائے تو وہ پکوان ہوتا ہے۔ پکوان کا بھی ایک انداز ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، کون سی چیز کب ڈالنا ہے۔
تو وہ جو کھانا پورا ڈسٹ بن میں جا رہا ہے، غریب نواز کے نام کا لنگر، تبرک، اللہ کے رزق کو ضائع کیا جا رہا ہے، ہزاروں کنٹل کا کھانا ڈیلی ڈسٹ بن میں پھینکا جا رہا ہے، اس کی سارے ذمہ دار وہ درگاہ کے گدی نشین، وہاں کے سارے جو چور ڈاکو جو مجاور ہے، لٹیرا ہے، وہ لوگ ہیں، صحیح بات ہے۔ اور جو ان کو ہم مدد کر رہے ہیں ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ والوں کے دربار میں ایک تو وہاں پر اللہ والوں کی دربار کی بے حرمتی نہیں ہونا چاہیے، جتنا ڈر ہم کو یہاں پر ہونا چاہیے، جب اللہ والوں کے دربار میں جاتے ہیں وہاں پر بہت اہتمام کے ساتھ قدم رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ والوں کے دربار، اللہ والے وہاں آج بھی عبادت میں مصروف ہیں، آج بھی اللہ والے وہاں اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ ہم وہاں جا کر شور شرابہ، ناچ گانا، تماشا، اور اس تماشے کا آج کیا نام دیا جا رہا ہے؟ تصوف نام دیا جا رہا ہے، صوفیانہ، قوالی، اور کیا ہے؟ روحانی غذا۔ صوفی کو روح کی غذا ہے قوالی، ارے مرد عورت ملا کر قوالی گا رہے ہیں، ہاں وہ روحانی غذا ہو رہی ہے، یہ بدماشوں کی غذا ہے، شیطان کا غذا ہے، روح کی غذا نہیں ہے۔ خلاف شریعت کام کر کے روحانی غذا قرار دیا جا رہا ہے، یہ صوفی نہیں ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ سب سے بڑا فراڈی ہے، ڈھونگی ہے، جو روحانیت کو بدنام کر رہے ہیں۔ غریب نواز قوالی سنتے تھے، بے شک قوالی سنتے تھے، لیکن قوال ہوتا تھا، داڑھی رکھے ہوئے ہوتے تھے، شریعت کے پابند ہوتے تھے، تہجد گزار ہوتے تھے، شریعت کے پابند ہوتے تھے۔ اب جتنے یہ قوال ہیں، نہ چہرے پہ داڑھی ہے، یہاں تک کہ پتہ بھی نہیں چلتا یہ مرد ہیں یا عورت ہیں، اور ویسے کی قوالی لوگ سنتے جا رہے ہیں، اور ان کی قوالی کو کہہ رہے روحانی غذا۔ اور قوالی بھی کیسے کیسے ہوتے ہیں، وہ گانے کی آواز، فلمی انداز میں قوالی ہوتے ہیں، اور اس قوال کو یہ جھوٹے صوفی کہہ رہے روحانی غذا۔ وہ خود شیطان ہے اور اس کی شیطانی غذا ہے، روحانی غذا نہیں ہے۔ اور قرآن اور حدیث کے مطابق قوالی ہونا چاہیے۔ قوالی یہ نہیں کہ تم اپنے من میں جو قرآن حدیث کے خلاف آئے، عرش پر مستوی ہوا خدا بن کر، زمین پر اتر گیا مصطفیٰ بن کر، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ خود کفریہ کلام ہے۔ خدا الگ ہے، خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے۔ اب قوال کیا کہہ رہے ہیں؟ عرش پر مستوی ہوا خدا بن کر، اور زمین پر آیا مصطفیٰ بن کر، یعنی خدا مصطفیٰ بن کر آیا۔ ہمارے حضور خدا ہے کہ ہمارے حضور؟ ہمارے حضور خدا نہیں ہے، خدا کے محبوب ہے۔ ہمارے حضور خدا کے رسول ہے، خدا کے رسول ہے، خدا کے محبوب ہے، طٰہٰ و یاسین ہے، مزمل مدثر ہے، ہر تعریف کرو، لیکن قرآن و حدیث کے خلاف نہیں۔ تو آج کل جو قوال ہے، ایک تو شریعت جانتے نہیں، قرآن و حدیث پڑھے ہوئے نہیں ہے، نماز کی کوئی پابندی نہیں ہے، سنت کی پابندی نہیں ہے، بس کچھ الفاظ یاد کر لیے ہیں، اس الفاظ کو ڈھول ڈھگرا باجا گاجا کے ساتھ، طبلہ ہارمونیم کے ساتھ اس کو ملا کر، ساز و سرنگ بجا کر اس کو قوالی کی شکل دے دیا، اور اس کو ہم سنتے جا رہے روحانی غذا۔ وہ روحانی غذا ہرگز نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلی بات، ہم مزار پہ جائیں گے اللہ والوں سے برکت حاصل کرنے کے لیے جائیں گے، جو صحیح بات، وہاں پر ہم جا کر اللہ والوں کی شان کے خلاف کوئی بھی خلاف شریعت کام ہوگا، اس سے اللہ والے ناراض ہوں گے۔ اللہ والے ناراض ہوں گے تو وہاں کی کوئی برکت ہمیں حاصل نہیں ہوگی۔ کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور مال خرچ کرنا، مال، آپ پیسہ دینے کے بارے میں پوچھا ہے کہ پیسہ کہاں دیا جانا چاہیے۔ کوئی بھی درگاہ ہے اور اس درگاہ کے سامنے دان پیٹھی ڈونیشن بکس لکھا ہوا ہے، اور اس ڈونیشن بکس میں ہم پیسہ دے رہے ہیں، تو آپ کی محنت کی کمائی اللہ تعالی میدان محشر میں 3 سوال پوچھے گا، اور ایک ایک سوال کا جواب دیے بغیر آپ قدم نہیں اٹھا سکتے۔ حشر کے میدان میں ایک حشر کے میدان میں 3 سوال کا جواب دیے بغیر آپ قدم نہیں اٹھا سکتے۔ پہلا سوال، زندگی کس راستے میں آپ نے خرچ کیا؟
دوسرا سوال، جوانی کس راستے میں خرچ کیا؟ تیسرا سوال، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ مال کہاں کمایا، کہاں خرچ کیا؟ اب مال کمانے کا، مال اگر حرام کمایا، حلال راستے میں خرچ کیا تو بھی گناہ ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی رشوت لے کے پیسہ کمایا اور مسجد میں لگایا تو بھی گناہ کیا، اس نے ڈبل گناہ کیا، کیونکہ اللہ کے گھر کو تو نے حرام کمائی سے ناپاک کر دیا۔ اور کوئی محنت کی کمائی کمایا اور اس نے جوا شراب میں خرچہ کیا تو بھی گناہ، کیونکہ کمائی بھی حلال ہو اور خرچ بھی حلال راستے پر ہو۔ صحیح بات، کہاں کمایا اور کہاں خرچ کیا، دونوں صحیح ہونا۔ اب آپ محنت کی کمائی، آپ 10 روپیہ ہو یا 1 روپیہ ہی ہو، آپ جہاں دے رہے ہو وہاں آپ تحقیق کرو کہ یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے۔ یہ پیسہ مجاور کے پیٹ میں جا رہا ہے، مجاوری کر کے کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، مجاور کے پیٹ میں جا رہا ہے تو بھی حرام ہے، کوئی مطلب ہی نہیں، کیونکہ مجاور کو بھی مجاوری کر کے کھانے کا حکم نہیں ہے۔ مجاور بھی محنت کرے، وہاں روزی روٹی کمائے، مزدوری کرے، کسان مزدوری کرے، کھیتی کرے، فیکٹری میں کام کرے، مجاوری کرنے اس کو بولا کون؟ تو مجاور اللہ والوں کے دربار میں جو بھی جائے گا، جیسا ایک درگاہ ہے یہاں، آپ حاضری دینے جاؤ تو آپ جا کے جھاڑو پوچھا لگا کے آ جاؤ، کون منع کر رہا ہے؟ تو دوسرے دن میں جاؤں گا، وہاں اگر کوئی صاف صفائی نہیں ہے، میں 5 منٹ میں 5 منٹ کام ہے، جھاڑو صفائی کر دیے، ایک مستقل مجاور کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ایک تو وہاں درگاہ آپ گئے، جہاں بھی آپ پیسہ دیں گے، پہلے آپ کو تحقیق کرنا ہے یہ درگاہ حقیقت میں درگاہ ہے یا کوئی بنایا ہوا لوگوں کا فرضی درگاہ ہے۔ صحیح بات ہے۔ ابھی ایک جگہ پہ گیا میں، ایم پی میں ہردا ضلع میں ایک مقام پہ گیا تو وہاں ایک درگاہ نظر آیا مجھے، تو میں نے جاتے جاتے السلام علیکم سلام کیا۔ میں وہاں درگاہ جاتے جاتے میں نے سلام کیا، تو اس کے بعد میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ بھائی یہ درگاہ کس کی درگاہ ہے، کس کی درگاہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت بابا تاج الدین کا مزار ہے۔ میں نے کہا بابا تاج الدین کا مزار تو ناگپور میں ہے، یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا، جس نے مزار بنایا بابا تاج الدین کو خواب میں دیکھا، مزار بنا دیا۔ کسی نے غوث پاک کے چلہ بنایا اور غوث پاک کے مزار کے نام سے مشہور ہو گیا۔ غوث پاک تھوڑی یہاں چلہ کرنے کے لیے، یا تو غوث پاک آ کر یہاں بیٹھ کر کہیں عبادت گزاری کیے تو چلہ ہو سکتا ہے، کسی بھی کتاب سے ثابت نہیں ہے غوث پاک بھارت میں آئے ہیں۔ تو غوث پاک کے چلہ یا بابا تاج الدین کا فرضی مزار کسی نے خواب میں دیکھ کے مزار بنا دیا، یا کسی ایسے ویسے بابا جو گانجا میں، چرچ میں، نشا میں مصروف تھے اور لوگ ان کو مستان سمجھ کے، مستان وہ نہیں کچھ گانجا پی کے گانجا میں مست رہے، مستان وہ ہوتے اللہ کی یاد میں بے ہوشی طاری ہو جائے اور دنیا کا کوئی خیال نہ رہے، ایسے ویسے بابا کو لوگ مستان قرار دیتے ہیں۔ بابا کو کھانا دو، تھوڑا نمک کم لگے گا، بابا ارے کھانا کیسا پکایا، نمک نہیں ہے، تیز ہو گیا، اللہ والوں کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، اسے کیسے کہتے ہیں مست؟ کھانے کا کیا، اس کا جسم بھی اگر کاٹ دے، ٹکڑا ٹکڑا کر دے، اس کو پتہ نہیں چلتا، اسے کہتے ہیں مستان۔ تو ہر گانجا پینے والے کو مستان قرار دے کے ان کے مزار بنایا جا رہا ہے۔ ایسے مزار پہ جانا بھی منع ہے اور ایسے مزار پہ دینا بھی منع ہے۔ ہاں، صحیح مزار جہاں پر اللہ والے شریعت کے پابند ہو، 100% شریعت کے پابند ہو، شریعت کے پابند ہو، اور ان کے مزار کوئی خرافات وہاں نہ ہوتا ہو، وہاں ہر پیسے غریبوں پر استعمال ہوتا ہو، وہاں کوئی اسکول، کالج، ہاسپٹل، مدرسہ چلتا ہو، وہاں پیسہ دینا چاہیے۔ نہیں ہو۔ اب مزار کی بھی کمیٹی ہے
اور کمیٹی اپنا پیٹ پال رہا ہے، تو ہم کمیٹی کے پیٹ پالنے کے لیے مزار کو پیسے نہیں دیں گے۔ یا تو جا کے کمیٹی کو ڈائریکٹ دو، بھائی کمیٹی ہے، آپ مسجد کے متولی ہے، آپ درگاہ کے متولی ہیں، آپ لو 5,000 روپے میری طرف سے بھیک ہے، لے لو، ان کو بھیک دو، تب ان کے پیٹ پالو۔ آپ درگاہ کے نام پہ دے رہے ہو تو درگاہ میں یوز ہو، ان کے پیٹ پالنے کے لیے درگاہ میں نہیں دے سکتے، کیونکہ نام ہو رہا ہے درگاہ کا، کام ہو رہا ہے ان کے گھر کا۔ ضرورت کہاں ہے؟ اب ان کو دینا نہیں ہے، ان کو ہم اپنے طرف سے ہم اللہ والوں کے دربار میں ہم جو دے رہے ہیں، اللہ والوں کے فیض سے وہ پیسہ غریب مسلمانوں کے استعمال ہونا چاہیے۔ ہسپتال، آج ہمارے عورتوں کی جب کوئی بیماری مسئلہ ہو، ہمارے لیڈی ڈاکٹر تک نہیں ہے، ہمارے عورت دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو رہی ہے۔ اگر لیڈی ڈاکٹر ہمارے مسلمان ڈاکٹر ہو، لیڈی ڈاکٹر ہو، تو ہم کو کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اور ڈاکٹر جہاں 10,000 علاج ہونے چاہیے، وہاں 50,000 روپیہ دے رہے ہیں، وہ بھی غیر مسلموں کو دے رہے ہیں۔ آج اگر ہمارے قوم کے ڈاکٹر ہو تو ہمارا کتنا بھلا ہو جائے، ہمارے کتنی عورتوں کی عزت محفوظ ہو جائے۔ اب غیر مسلم ڈاکٹر کے پاس ہم بے پردہ ہو رہے ہیں، مجبوری ہے، تو ہم اس مجبوری سے ہمیں بچنا ہے، تو ہمارے سارے جتنے بھی مزارات ہیں ان مزارات کو یا تو بائیکاٹ کرے، جب وہ صحیح راستہ پر آ جائے ان مزار کے پیسے سے کالج ہسپتال کھولے، یا پھر یونیورسٹی چلائے، جو فلاح عوام عوام الناس کے فلاح و بہبود کے لیے جو کام ہے وہ کام کرے، تو ان مزارات کو ہم پیسہ دے۔ اور جہاں صرف اپنا پیٹ پال رہے ہیں وہاں کوئی 1 روپیہ بھی نہ دے۔ یہاں تک کہ ہمارے صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب، ہمارے عالم دین مفتی صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب نے بیان میں بتایا کہ جو بھی اجمیر شریف جائے وہ چادر اگر چرانا بھی ہے تو یہاں سے لے کے جائے، کیونکہ وہاں جتنے بھی دکان ہے، اجمیر شریف میں جتنے دکان ہے سارے رافضی شیعوں کی دکان ہے چادروں کی۔ اور آپ درگاہ میں چادر جو چڑھاتے ہیں 1 منٹ وہ چادر درگاہ پہ نہیں رہتی، جب آپ چڑھاتے ہیں 5 منٹ کے بعد ہزاروں چادر ہو جاتا ہے، سارا لے جا کے پھر دکان والوں کو بیچتے ہیں، پھر دکان سے پھر بک کر پھر آپ کے پیسے سے خرید کر پھر وہ درگاہ میں آ جاتا ہے، پھر وہ بک کر پھر جا کے وہ دکاندار پر بکتا ہے۔ تو اسی طرح بیچنا خریدنا چادروں کا دھندا ہو رہا ہے۔ اعلی حضرت کے فتویٰ پر عمل کرے۔ اعلی حضرت نے یہ فرمایا ہے، اور 10 منٹ، اعلی حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ جب اللہ والوں کی دربار میں ایک چادر پرانا ہو جائے، پھٹ جائے، تب دوسری چادر چڑھائی جائے۔ عام انسان کے اور اللہ والوں کے قبر میں فرق محسوس ہو، اس لیے چادر چڑھانا، نہ کہ چادر کا دھندا، چادر پہ چادر، چادر پہ چادر، یہ کوئی بھی نیکی کا کام نہیں ہے۔ اور درگاہ میں چراغ جو جل رہا ہے، پہلے زمانے میں کرنٹ نہیں تھا، لائٹ نہیں تھا، تو چراغ جلتا تھا۔ آج غوث پاک کے نام کا چراغ درگاہ میں، ہر درگاہ میں چراغ جل رہا ہے۔ وہ چراغ کی قطعی ضرورت نہیں ہے، فضول خرچی۔ جب پہلے چراغ جلتا تھا زیادہ پیسہ خرچہ ہوتا تھا، اجالا روشنی کم ہوتی تھی۔ آج ایک لائٹ، اتنا فوکس والا لائٹ ہے، 200 وولٹس کا لائٹ جل رہا ہے، اس کے بعد وہاں چراغ کا کیا کام ہے؟ فضول خرچی کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ تو درگاہ میں چراغ نہ جلائے، چراغ جلانے کے تیل کا پیسہ بھی نہ دے۔ اور اللہ والوں کے مزار چادر ایک چڑھائے جائے، جب ایک پرانا ہو جائے اس کو لے جا کر کہیں دفن کرے، وہاں نئے چادر چڑھائے جائے، جیسا مکہ شریف میں وہ چڑھایا جاتا ہے۔ اب مکہ شریف کی بات بتاتے ہیں بعد میں۔ تو اللہ والوں کے یہاں چادر چڑھانے کا کیوں حکم ہے؟ اللہ والوں کے یہاں دیکھیے، اللہ والوں کا جسم سلامت رہتا ہے۔ عام انسان کو دفن کرو، 6 مہینہ 1 سال کے اندر ہڈی بھی مٹی ہو جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے ولی
شہداء، انبیاء، اولیاء، ان کے جسم، ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا، ان کے کفن بھی مٹی نہیں کھاتی۔ تو جب لاش سلامت رہے گا اور اوپر کوئی نشان نہیں رہے گا، لوگ وہاں کوئی گندگی کرے یا اوپر سے چلے تو اللہ والوں کی بے حرمتی نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ والوں کی جو صحیح طریقہ سے سنتوں کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزار کے دنیا سے گئے، وہ اللہ کے ولی ہیں، اور جن کی ولایت دنیا والوں کے نزدیک مسلم ہے، ہاں ان کی مزار پکی ہونی چاہیے، ان کی مزار پہ چادر چڑھنی چاہیے۔ اب یہ کہنا کہ دنیا والے اللہ والے کہہ رہے ہیں تو کیا پتا اللہ والے ہو یا نہ ہو۔ حدیث پاک میں ہے دنیا والے ایسے ہی اللہ والے نہیں کہتے، اللہ کے ولی دنیا والے تب کہتے ہیں جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے قریب مقرب فرشتوں کو بلا کر اللہ اعلان فرماتا ہے۔ اے اللہ کیا اعلان فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، مجھے فلانا بندے سے محبت ہو گئی ہے، تم بھی محبت کرو۔ ولی کی شان دیکھو، مجھے فلانا بندے سے محبت ہو گئی ہے، تم بھی محبت کرو۔ تو فرشتے پھر نیچے کے فرشتوں کو بیان کرتے ہیں، پھر نیچے کے فرشتے پھر زمین پہ آ کے زمین پہ اعلان کرتے ہیں اے زمین والوں، اللہ کا فلانا بندے سے محبت ہو گیا ہے، تم بھی محبت کرو۔ تو زمین کے ہر مخلوق اللہ والے سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے اعلان کا نتیجہ ہے کہ دنیا والے ان کو ولی مانتے ہیں، دنیا والے ان کو اللہ والے مانتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ والوں کا دنیا میں لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب لوگوں کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، لوگ ان کو اللہ والے ماننا شروع کرتے ہیں۔ ہاں، لوگ اگر بلا وجہ کوئی خلاف شریعت، کوئی گانجا پینے والا، چرس پینے والا، کوئی ڈھونگی بابا کو مان رہے ہیں تو علماء اس کا رد کرتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں نہیں، یہ ولی نہیں ہو سکتا۔ جیسا ایک بابا تھا ادھر کرناٹک میں، وہ بابا کا نام ہے جوگل والے بابا۔ جوگل ایک کرناٹک میں جگہ ہے، تو جوگل والے بابا بہت لوگ ان کو ولی مانتے تھے۔ پھر جب لوگ بہت زیادہ ماننے لگے تو بابا کا اصلی رنگ دکھانے لگے۔ بابا اور بابا کے ماننے والے اعلیٰ حضرت سے مخالفت کرنے لگے، اعلیٰ حضرت کو ہم نہیں مانیں گے، اعلیٰ حضرت کے فتویٰ کو ہم نہیں مانیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت نے شریعت کا مسئلہ بتایا، اور شریعت کو کوئی انکار کر دے، شریعت کو کوئی ٹھکرا دے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا، ولی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ بابا کے دربار میں ایسا ہی جو غیر شرعی کام، جو خلاف شریعت کام، جو فالتو اور فضول چیزیں ہوتے ہیں، ان کاموں کو اعلیٰ حضرت نے رد فرمایا ہے، ان کاموں کو اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا ہے۔ اسی لیے اکثر بابا لوگ اکثر درگاہوں کے، خانقاہوں کے گدی نشین اور وہاں کے مجاور اعلیٰ حضرت سے دشمنی کرتے ہیں، کیونکہ اگر اعلیٰ حضرت کو صحیح ڈھنگ سے ماننے لگے تو ان کی دکان بند ہو جاتی ہے۔ صحیح بات۔ آج اجمیر شریف میں جا کر جو خواجہ غریب نواز کے نام سن کر، خواجہ غریب نواز کے چہرہ دیکھ کر جو کلمہ پڑھتے تھے، وہ آج اجمیر شریف میں جا کر مسلمانوں سے بدظن ہو کر آتے ہیں، کیونکہ وہاں گئے تو کسی کا جیب چوری ہو گیا، وہاں گئے تو کسی کا موبائل چوری ہو گیا، کسی کا پرس چوری ہو گیا، اور وہ بدظن ہو جاتے ہیں کہ دیکھو اجمیر شریف میں آئے، اور وہاں سارے چوروں سے درگاہ کے کمیٹیوں کا کنیکشن ہے، درگاہ کے مجاوروں کا، چوری کر کے وہ کمیٹی والوں میں سے چور ہیں، کتنے چور پکڑے گئے اور وہ درگاہ کے خادموں میں سے ہیں، اور وہ ان کا کمیشن رہتا ہے۔ ایک موبائل چوری کر کے اگر کوئی کمایا، چوری کر کے وہ چوری کا پیسہ آدھا ان کو جاتا ہے، درگاہ کے وہاں کے خادموں کو۔ اس لیے ان جتنے بھی فرضی مجاور ہیں، جتنے بھی فرضی یہ خادم ہے، ان تمام خادموں کو
ان کو بالکل ان سے بائیکاٹ کرے، ان سے قطع تعلق کرے، ان کے پاس نہ جائے، ان کو چندہ نہ دے، اور ان کو بالکل ان کے ڈونیشن میں پیسہ نہ دے۔ غریب نواز آپ سے پیسہ مانگنے کے لیے وہاں آپ کو نہیں بلا رہا ہے، معاذ اللہ، غریب نواز آپ کو دینے کے لیے بلا رہا ہے۔ ان سے ہاں، لینے کے لیے تو خود گئے ہیں۔ تو غریب نواز کے دربار میں آپ جب جاؤ، آپ وہاں کے کسی محتاج کو وہاں کھانا کھلاؤ، وہاں کسی مانگنے والے، کسی بھکاری کو، کسی محتاج کو آپ کپڑا دو، آپ ان کی ضرورت پورا کرو۔ اور اگر درگاہ کے وہاں ایک ساتھ پیسہ جمع ہو رہا ہے، وہ پیسہ اگر مسلمانوں کے کام آ رہا ہے، اسکول، کالج، ہسپتال کھولے جا رہے ہیں، تب آپ وہاں کے لوگوں وہاں درگاہ میں پیسہ دو۔ آپ دیکھو، آپ کے یہاں اعلیٰ حضرت کے درگاہ قریب میں ہے، اعلیٰ حضرت کے درگاہ قریب میں ہے، تو اعلیٰ حضرت کے دربار میں کبھی اگر گئے ہو تو آپ بتاؤ، کوئی 1 روپیہ آپ سے مانگا؟ اللہ نہیں بھائی، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اندر عورتوں کو جانے دیا جا رہا ہے؟ نہیں جانے دیا جا رہا۔ وہاں کوئی بے پردگی ہو رہی ہے؟ کوئی ناچ گانا ہو رہا ہے؟ معاذ اللہ، یہ سب کچھ وہاں نہیں ہو رہا ہے، الحمدللہ۔ تو اب جو بھی درگاہ میں یہ سب کام ہوتا ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، فالتو چیزیں ہو رہا ہے، وہاں پر زبردستی مانگا جا رہا ہے، وہاں چوری ڈکیتی ہو رہی ہے، تو اس درگاہ کو ہم پیسہ نہیں دینا۔ اللہ والے قبر کے اندر بے شک اللہ والے فیض بانٹ رہے ہیں، اللہ والے ہم کو ضرور اللہ والے نور عطا فرما رہا ہے، لیکن ہم ان مجاوروں کو دے کر ہم گناہ میں شریک نہ ہو۔ یہ ہر طرح کے گناہ میں مبتلا ہے، کڈنیپنگ سے لے کر ریپ، کڈنیپنگ اور لوٹ مار، ہر چیز سے یہ مجاور لوگ مبتلا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل سنت اور مسلک اعلیٰ حضرت عقیدے کا نام ہے، اور ان تمام خرافات سے اعلیٰ حضرت کے مسلک کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اعلیٰ حضرت کا دامن تھام کر، اللہ والوں کے دامن تھام کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔